جو کبھی محبت کا مسکن تھا آج آلودگی کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ جس پہ کبھی سفید پتھروں کی چادر تھی آج وہ چادر زرد ہو چکی ہے۔ جیسے شدید بیماری میں انسان کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی شدید فضائی اور آبی آلودگی نے اس عظیم الشان عمارت سے اس کی چاشنی چھین لی ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ دوستو، سیونگ پلانٹ ارتھ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ارسلان ساہی۔ دوستو، تاج محل اپنی دلکشی اور چکا چوند کی وجہ سے مشہور تھا، مگر صنعتی انقلاب کے بعد اس کی چمک ماند پڑنے لگی ہے۔ دوستو، تاج محل آگرہ میں دریائے یمنا کے کنارے واقع ہے۔ آگرہ بھارت کے بڑے صنعتی شہروں میں آتا ہے۔ ان صنعتوں سے نکلنے والے کیمیکلز سفید ماربل کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان صنعتوں سے نکلنے والا زہریلا کیمیکل سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، جو کہ جب آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو ایسڈ رین یعنی کہ تیزابی بارش کا باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے 1996 میں بھارتی سپریم کورٹ نے 10,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ TTZ قرار دیا اور اس علاقے میں کسی قسم کی انڈسٹری نہ رہنے دی گئی۔ ان انڈسٹریوں میں تیل اور کوئلے سے چلنے والے کارخانے اور فرٹیلائزر کے زیادہ استعمال والی جگہیں بین کر دی گئیں، مگر ابھی بھی یہ خطرہ کم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا، یہ ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ دوسرا نقصان پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ تاج محل دریائے آگرہ کے کنارے پر واقع ہے، دریا میں شہر کے گٹروں کا پانی پھینکا جاتا ہے، جو کہ کیڑے مکوڑوں کی افزائش کرتا ہے۔ جب یہ کیڑے تاج محل کی دیواروں پر بیٹھتے ہیں تو ان کے اخراج سے دیواروں پر سبز رنگ پڑتا جا رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ تاج محل کو لے کر بہت سنجیدہ ہے۔ اس نے تو یوپی کی گورنمنٹ کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر محل کو سنبھال نہیں سکتے تو اسے گرا دو، اگر رکھنا ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ تاج محل بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہر سال لاکھوں کروڑوں سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، جس سے بھارت کی سیاحتی انڈسٹری کو ہر سال بلینز آف ڈالرز کا منافع ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح وہ عمارت بھی انسان کی لگائی اس آلودہ آگ کی زد میں آ گئی، جو کبھی اسی انسان کے لیے حیرت کدا تھی۔ ہم نے بات کی تھی کہ انڈین سپریم کورٹ کی کوششوں کے باوجود تاج محل کی دیکھ بھال مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ جب پورے ملک میں آلودگی ہوگی تو وہ چاروں کونوں میں پھیلے گی۔ اسی طرح ہمسایہ ممالک کی ہوائیں بھی اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہواؤں کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کی فضا کو پرفضا بنائیں اور اتنا بہتر کریں کہ تاج محل تو کیا کسی جھونپڑی کو بھی نقصان نہ ہو۔ کیا آپ ان کوششوں کے لیے سنجیدہ ہیں؟ اگر ہاں تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمارے علم میں اضافہ کیجیے۔ شکریہ۔ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔